بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شرح نواقض اسلام کا یہ جو سلسلہ ہے اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے، آخری درس ہے۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ نے نواقض الاسلام سے متعلق جو 10 باتیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے 7 باتیں ہم لوگوں نے پڑھے ہیں۔ 8ویں بات انشاءاللہ کبھی اور مناسبت سے پڑھیں گے، آج وہ مناسب نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے اتنی گنجائش ہے آج میں اسے تفصیل سے سمجھاؤں، اس لیے 9 اور 10 یہ 2 ہم لوگ آج پڑھیں گے، اس نشست میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور صبح سے آپ لوگ سن رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ مذاکرہ بھی کر رہے ہیں، درمیان میں اعادہ بھی کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس درس کے بعد ایک چھوٹا سا امتحان ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ بارک اللہ فیکم۔ چلیے، یہ جو 9 اور 10ویں جو بات ہے نواقض اسلام میں سے 9ویں بات ہے، یعنی من اعتقد ان بعض الناس لا يجب عليه اتباعه وانه يسعه الخروج عن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو بات ہے عمومی طور پر ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، صرف اتنے ہی نہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا بھر میں بڑی مقدار میں 99%، بہت بولیں گے تو 99% سے بھی اور کچھ کم حصہ سمجھ لیجیے، 99% مسلمان ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کے پابند ہیں، یا غلطی ہو رہی ہے تو بشری تقاضا ہے۔ لیکن یہ جو 9ویں بات ہے اس میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی جو شریعت نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، جو شریعت اللہ کے رسول کے حوالے کے واسطے سے ہم کو ملی ہے، یہ ہے ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس شریعت سے اوپر ہیں، جو مطلب یعنی مکلف نہیں ہے اس شریعت کی پابندی کے، یعنی کہ بھائی وہ اتنی اونچائی پر ہیں، اتنے پہنچے ہوئے عالم دین ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ وہ اللہ کی شریعت کے وہ پابند نہیں ہیں۔ سمجھ رہے؟ یعنی کسی کا یہ عقیدہ رکھنا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، سب نماز پڑھتے ہیں، سب روزہ رکھتے ہیں، سب اپنی اپنی طاقت کے بقدر اسلام پر ہیں، لیکن وہ نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، کیوں؟ وہ شریعت سے اوپر ہیں بھائی، وہ مطلب وہ اللہ کے رسول کی اتباع سے باہر ہیں، وہ اتنے پہنچے ہوئے آدمی ہیں، وہ عام آدمی نہیں ہیں، وہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کو تھوڑی سی حیرانی ہوگی اس بات سے کہ بھائی ایسے سوچتا کون ہے، کون سوچتا ہے ایسے؟ دراصل جو لوگ صوفیاء ہیں، صوفیاء سمجھتے نا آپ، سب کو ایک طبقے میں نہیں رکھنا چاہیے، سب صوفیاء ایک جیسے نہیں ہیں، اس میں بس صوفیت نام ہے، خاص کر جو قدیم صوفیاء ہے جس میں جو 4ویں اور 5ویں صدی ہجری میں جو یہ جو لفظ تھا، ان میں بہت زیادہ عقدی خرابیاں نہیں تھیں، عملی خرابیاں بھی نہیں تھیں، لیکن دھیرے خرابیاں آئیں۔ وہ کچھ خالی قسم کے صوفیاء تو ایسی ہیں جن کا دین اسلام نہیں ہے، کچھ اور دین ہے ان کا، ان میں عام دیگر مذہبی رہنماؤں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو میں نے کہا نا، جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول کا دین بھی بہتر ہے لیکن وہ بھی بہت اچھا ہے، ایسے بھی بہت سارے صوفیاء ہیں۔ تو
جب ان کے سامنے یہ بات پیش کریں گے تو پھر ان کو لگے گا کہ بھئی یہ تو ہمارا مرض ان کو معلوم ہو گیا ہے، ہماری بات ان کو معلوم ہو گئی ہے، یعنی براہ راست ان کے دل کو لگے گی بات. جیسے میں آج یہاں کہوں آپ سے کہ نواقض اسلام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو کوئی اللہ کے رسول کے دین سے اچھا سمجھتے ہوئے دوسرے نظام کو اچھا سمجھتا ہے تو ہر کوئی بولے گا ہم ایسا کون سمجھتا ہے؟ نہ ہمارے امی، نہ ہمارے ابو، نہ ہمارے بھائی بہن، نہ ہمارے پڑوسی، نہ ہمارے رشتے دار، نہ مسجد میں ایسے نہ سمجھیں گے ہم. لیکن ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بات ہے. تو جو ایسا سمجھتا ہے تو ویسی ہی یہ جو 9ویں بات ہے، کوئی ایسا سمجھے کہ میں شریعت سے اوپر ہوں، میں اس سے الگ ہوں، یہ میرے لیے نہیں، یہ عام سادے سیدھے لوگوں کے لیے، یہ میرے لیے نہیں، ایسا کوئی اعتقاد رکھتا ہے یا کوئی شخص کسی کے بارے میں ایسا اعتقاد رکھتا ہے کہ بھئی وہ نماز کو نہیں آتی، نماز نہیں پڑھتی، کیوں؟ کیونکہ وہ شریعت سے اوپر ہی، وہ شریعت ہم جیسے سیدھے سادے لوگوں کے لیے. ایسا شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول کی شریعت سے وہ باہر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی شریعت میرے لیے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الاعراف میں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یعنی اے رسول اللہ آپ لوگوں سے کہہ دیں، بتا دیں کہ میں تم سب کی طرف یعنی تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں، سب کے لیے. الیکم، الیکم کہتے ہیں تبھی وہ بات آ جاتی ہے تم سب کی طرف مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے. لیکن الیکم جمیعاً تاکید کے لیے، تاکید کے لیے جمیعاً کی لفظ کی ضرورت نہیں تھی، اس کے بغیر میں بات ہو جا رہی ہے. انی رسول اللہ الیکم جمیعاً، تم سب کی طرف مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے. کوئی اس سے خارج نہیں. کوئی خارج سمجھتا ہے وہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ السبا میں بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے پوری کائنات کے، پورے انسانوں، پورے جنوں کے لیے ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنایا ہے. پورے، کوئی اس سے خارج نہیں. کوئی انسان، کوئی جن، کوئی انسان جو آپ کے زمانے میں ہے اور آپ کے بعد قیامت تک جو بھی انسان آئے گا، کوئی اس سے مستثنا نہیں، کوئی اس سے الگ نہیں. حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت کے آخر میں، ان کا جو نزول ہوگا، جب تک باحیات رہیں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنائیں گے مکمل طور پر، مکمل طور پر وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شریعت کو اپنائیں گے. ایسے میں آپ اندازہ لگا لیجئے، کیا کوئی شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کی امتیوں میں صدیق اکبر سے بڑھ کر کے ہے؟ کوئی ہے ولی، کوئی ہے عالم، کوئی عبادت گزار، کوئی عظیم المرتبت انسان جو ابوبکر صدیق سے اوپر ہو؟ جب وہ خارج نہیں ہے، کیسے خارج ہوں گے؟ جتنے بڑے عالم ہوں گے، جتنے بڑے اللہ کے ولی ہوں گے، وہ اتنی ثبات قدمی کا مظاہرہ ہوگا ان کا اسلام میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورۃ الحجر کے اواخر میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ کی جب تک موت نہیں آتی اس لمحے تک آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اس لمحے تک. ایسا نہیں کہ آج تک عبادت کرے، آج کے بعد آپ کے لیے چھوٹ ہے جو کرے سب کی. آج آپ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ آزاد ہیں، ایسا نہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حتیٰ غایت کے لیے، انتہا بتانے کے لیے کہ اس وقت تک آپ اللہ کی بات کرتے رہے اور کرتے رہیں بس. سمجھیے اس بات کو آپ، تو اس سے کوئی خارج نہیں ہوتا ہے. 10ویں بات وہ یہ ہے کہ الاعراض عن دین اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے، اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ تعالیٰ کی شریعت سے منہ موڑنا. منہ موڑنا کس اعتبار سے؟ لا يتعلمہ، کہ سیکھتا نہیں ہے، دین سے متعلق معلومات حاصل نہیں کرتا ہے.
جو شریعت کا علم حاصل نہیں کرتا ہے وہ چیز بھی نواقض اسلام میں سے ہے. غور کیجیے آپ، شریعت کا علم دو طرح سے ہے. کتنی طرح سے؟ کتنی طرح سے؟ ایک وہ علم جو تفصیلی علم ہے. کون سا؟ تفصیلی علم، مفصل علم، ایک ایک جز پڑھنا، پوری گہرائی میں جا کے پڑھنا. یہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے. جیسے مثلا فرض نماز ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے نا. کھڑ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھیں. بیٹھ کے نہیں، لیٹ کر پڑھیں. مسجد نہیں آ سکتے ہیں، گھر میں پڑھیں. سفر میں ہیں، جہاں موقع مل رہا وہاں پڑھیں. جو شکل جس صورت میں آپ کے لیے آسانی ہو، لیکن ویسے پڑھیں. یہی تو بات ہے. کیوں؟ یہ فرض عین ہے. کیا ہے؟ ہر فرد پر ہے. لیکن جنازے کی نماز فرض کفایہ. کیا مطلب؟ ایک ایسا فرض ہے جسے کچھ لوگ، مثلا ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، اتنے لوگ جو مسلمان ان کی جنازے کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو سب مسلمانوں کی طرف سے وہ کفایت کر جاتا ہے. اسی لیے اسے فرض کفایہ کہتے ہیں. اگر یہ بھی فرض عین ہو تو فرض نماز کا بھی موقع نہیں ملے گا، صرف جنازے کی نماز پڑھنا پڑے گا دنیا میں جہاں بھی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اس دور میں آسانی سے خبر مل جاتی ہے. آج ان کا انتقال ہوا، جہاں ان کا انتقال ہوا، یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے. اللہ نے ایسا نہیں کیا. یہ فرض کفایہ ہے جنازے کی نماز. بالکل ویسی شریعت کا علم جو تفصیلی علم ہے وہ فرض کفایہ ہے. کیا مطلب؟ معاشرے کے چند مسلمان اس کے لیے اپنی زندگی لگا دینا، مکمل علم حاصل کرنا، پوری تفصیل سے ایک ایک جز، وہ پورے مسلمانوں کی طرف سے بات کافی ہو جاتی ہے. معاشرے میں ایک بھی پڑھنے کے لیے نہیں جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. آپ کے گاؤں میں ہے ایسا؟ اس کو گاؤں تو نہیں بولتے. آپ کے شہر میں ہے ایسے؟ مطلب کوئی تو گئے پڑھنے کے لیے؟ ہاں ابھی نہیں ہے، مطلب ابھی پڑھائی کر رہے ہیں. بہت خوب، بہت خوب، الحمدللہ. کیا معاشرے کا ہر مسلمان جائے گا پڑھنے کے لیے؟ کیوں؟ یہ فرض کفایہ ہے. لیکن ایک وہ علم ہے جو بنیادی علم ہے، اساسی علم. ہمارا رب کون ہے، ہم کو اللہ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے، وہ عبادت جو میں کر سکتا ہوں. مثلا ایک آدمی کو حج کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے مثلا، لیکن نماز پڑھنے کی تو طاقت ہے، تو نماز کو سیکھ لے. نماز نہیں آتی ہے کیا مطلب؟ حج کے بارے میں اگر ہم پوچھیں تو بولے کہ نہیں معلوم. ہاں ٹھیک ہے. آج تک زکات نہیں دیے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دینے کے لائق نہیں ہے، تو ان کو زکات کا مسئلہ نہیں معلوم ہے. بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ میں 20 سال سے زکات دیتے آ رہا ہوں لیکن مجھے طریقہ نہیں معلوم، ایسے کیسے؟ آپ دے رہی ہیں نا تو آپ کو سیکھنا چاہیے. ایک آدمی کپڑے کی تجارت کرتا ہے، اس سے متعلق شرعی مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے. ایک آدمی تیل بیچ رہا ہے، ایک آدمی کرانے کی دکان رکھا ہے، ایک آدمی چپل کی دکان رکھا ہے، ایک آدمی مطلب سفر میں ہی رہتا ہے زندگی بھر، وہ مسائل معلوم کر کے رکھے. تو ہر شخص سے متعلق بنیادی جو باتیں ہیں، ایک تو بنیادی بات وہ ہے جو اپنے رب کے بارے میں جاننا، نبی کے بارے میں جاننا، آخرت سے متعلق کیا باتیں ہوتی ہیں وہ جاننا. یہ تو بنیادی علم ہے. نواقض اسلام یہ اساسی علم ہے. یہ مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کو ہی معلوم ہو ایسا نہیں. معاشرے کا فرد معلوم کرنا چاہیے کہ نواقض اسلام کیا ہے. اسی لیے یہ موضوع ہے. ہم کوئی ایسا موضوع رکھتے ہیں جسے عربی زبان کی گرامر مثلا، آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی اس لیے کہ وہ ایک خاص طرح کا علم ہے. ہر مسلمان کو جاننا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن یہ جو علم ہے مثلا نواقض اسلام، اس میں ہم میں سے کوئی مستثنا نہیں، کوئی اپنے کو خارج نہیں کر سکتا، الگ نہیں کر سکتا. یہ بنیادی علم ہے. قرآن مجید میں منافقین کی اللہ تعالیٰ نے جو ایک بڑی صفت بتائی ہے اور بار بار بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شریعت کے علم کو حاصل نہیں کرتے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو ہماری باتوں سے منہ موڑتا ہے، یعنی شریعت کا علم ہی حاصل نہیں کرتا، پڑھتا ہی نہیں ہے. اللہ نے اسے بڑا ظالم قرار دیا.
تو شریعت کا علم حاصل کرنا چاہیے جو بنیادی ہے ہر مسلمان کو. لا الہ الا اللہ اس کا معنی کیا ہے سب کو معلوم ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ اس کے شروط کیا ہیں سب کو معلوم ہونا چاہیے. وضو کا طریقہ کیا سب کو معلوم ہونا چاہیے. وضو کیسے ٹوٹتا ہے سب کو معلوم ہونا چاہیے. نماز پڑھنے کا طریقہ کیا سب کو معلوم ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ یہ میں تو عالم نہیں ہوں، نہیں، یہ فرض عین نہیں، یہ علم، یہ بنیادی علم ہے، یہ تو لازمی، یہ تو ضروری. رمضان کا مہینہ آیا، آپ کو روزہ رکھنا ہے، آپ کو روزہ کیسے قائم رہتا ہے کیسے ٹوٹتا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو. نہیں میں تھوڑی نہ عالم ہوں ایسا نہیں کہہ سکتے. یہ اساسی علم، بنیادی علم. آپ روزہ رکھ رہے ہیں، سب تفصیلات نہ صحیح، روزے کو صحیح سالم رکھنے کی بنیادی باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے. تو یہ بنیادی علم ہے. یہ بھی اگر کسی کے پاس نہیں تو وہ نواقض اسلام میں سے. یہ جو آخری نقطہ ہے اس کو اگر ہم بتائیں تو بہت پھیلا کے بتا سکتے ہیں. بہت آیتیں ہیں قرآن مجید میں. منافقین کی صفات میں سے اللہ نے کہا اس کو ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یعنی ایک منافق کیوں بنتا ہے؟ اس لیے کہ اسے دین کا علم نہیں حاصل کرتا. وہ اس میں منافقون کیا آتی ہے. آخری بات اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں میں آپ کو جو سنن ترمذی ابواب العلم کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خصلتان لا تجتمعان فی منافقین. دو عمدہ خوبیاں ہیں جو ایک منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم دو عمدہ خوبیاں ہیں جو ایک منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. ایک حسن سمت، ظاہری وضاحت، اس کا چہرہ، اس کا لباس، اس کا رہنا سہنا، اس کا گھر وہ مسلمان جیسا لگتا ہی نہیں ہے. اگر لگنے لگے تو سمجھو کہ وہ مسلمان ہے. اگر کوئی اپنی پہچان اپنے لباس میں، اپنے چہرے میں، اپنے گھر کو رہن سہن میں ایک مسلمان کی سی شکل وہاں سے جب نکال دیتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر دھیرے دھیرے نفاق آ رہا ہے. اللہ اکبر. اور دوسری صفت اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فقہ فی الدین، دین کی فقہ، دین سے متعلق بنیادی علم وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہے. سمجھ لو کہ اس کے اندر نفاق آ رہا ہے. کسی آج درس تھا کوئی آج نہیں آیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایک زندگی کا عام مشغلہ ہے کہ مجھے نہیں پڑھنا ہے، مجھے نہیں سننا ہے، مجھے نہیں کرنا ہے، تو سمجھو کہ دھیرے دھیرے نفاق آئے گا اس میں. نسأل اللہ السلامہ. بہرحال میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. یہ نواقض اسلام جو ہم نے پڑھی 10 نشستوں میں، میں سمجھتا ہوں 9 نشستوں میں ہم نے پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمارے غوث بھائی کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے جنہوں نے کم و بیش 1 سال سے دعوت دے رہے تھے، بلا رہے تھے، نہایت اخلاص سے اصرار کر رہے تھے. آپ کو اور آپ کے جو ساتھ جڑے معاونین ہیں، ہمارے دیگر اخوان کو، اور بھی جو ہیں مجھے نہیں معلوم ہے، کافی لوگوں کا ساتھ رہا ہوگا. اللہ سب کو اجر عظیم دے، اس بیٹھک کو قبول فرمائے، اللہ قبولیت دے، اللہ نفع بخش بنائے. اور آپ بھی جو خواتین ہیں، آپ ہیں، صبر سے استقامت سے جو بیٹھے ہیں اس کو اپنی زندگی میں لائیں. ان نواقض اسلام کو پڑھنے کے بعد کسی پر فتویٰ دینا شروع نہ کر دیں، کسی کو بولنا شروع نہ کر دیں کہ وہ کافر ہیں اور وہ اسلام سے نکل چکے ہیں، کیونکہ بڑی خطرناک چیز ہے یہ اس لیے آپ کو بتائے ہیں تاکہ ہم اسلام سے نہ نکلیں، ہم اسلام میں باقی رہیں. اور جو ہمارے مسلمان بھائی ہمارے گھر میں ہوں، پڑوس کے ہوں، جس کو ہم دیکھتے ہوں، ان میں نواقض اسلام میں سے کوئی معاملہ اس سے جڑا ہے تو ان کو سمجھائیں، بتائیں کہ بھئی یہ اسلام نہیں، یہ تو ناقض اسلام ہے. تو انشاءاللہ ان کی بھی آنکھیں کھلیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیں سعادت دے. اللہ تعالیٰ علم اور فقہ عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.